بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پورے مصر میں ایک نوجوان کی شہرت دن بدن پھیل چکی تھی۔ جو بھی پیش گوئی کرتا وہ سچ ثابت ہو جاتی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے دربار میں بلایا گیا۔ نوجوان نے دربار میں داخل ہوتے ہی کہا، سلطان معظم، آپ کا سفید گھوڑا 2 دن بعد بیمار ہوگا اور تیسرے دن کی صبح مر جائے گا۔ سلطان نے خبردار کیا، اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی تو تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ لیکن تیسرے دن کی صبح واقعی گھوڑا مر گیا۔ سلطان حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ نوجوان غیب جانتا ہے؟ نہیں، سلطان کو یقین تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، اور اسی راز کو فاش کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عجیب و غریب اور حیران کن چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس روز اپنے محل کے اندرونی کمرے میں تنہائی کے لمحے گزار رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، دیوار پر تاریخ کی جھلکیاں اور علم و حکمت کی نشانیاں آویزاں تھیں۔ ان کی نظریں گہرو غور و فکر میں تھیں کہ ایک محافظ نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور جھک کر عرض کیا، حضور، وزیر بدر الدین حاضر ہیں۔ سلطان نے سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں ایک باوقار بوڑھا شخص داخل ہوا۔ سفید ریش آنکھوں میں دانش کی چمک اور چلنے کے انداز میں وہ وقار جو برسوں کے تجربے کا عکس ہوتا ہے۔ یہی بدر الدین تھا، سلطان کا قریبی مشیر، جس پر وہ اپنی ہر جنگ، ہر مہم اور ہر فیصلے میں بھروسہ کرتے آئے تھے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک خفیہ خط اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بدر الدین، یہ پیغام انتہائی اہم ہے، اسے اسکندریہ کے قلعے تک پہنچانا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو اگر دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو ہماری سلطنت کی بنیادیں لرز جائیں گی۔ میں کسی قاصد، کسی سپاہی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ کام صرف تم ہی انجام دے سکتے ہو۔ بدر الدین نے بنا سوال کیے خط کو سینے سے لگایا، اٹھا اور تعمیل حکم کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ جب اپنے گھوڑے پر سوار شہر کے ایک پرانے بازار سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک جگہ شور نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ لوگ ایک نوجوان کو کندھوں پر اٹھائے جشن مناتے پھر رہے تھے۔ فضا میں نعرے گونج رہے تھے۔ نوجوان پیشگو نے پھر سے سچ کہا۔ بدر الدین کی نظر اس ہجوم پر ٹک گئی، جیسے اس منظر میں کوئی چھپا ہوا راز ہے۔ بدر الدین نے جب شور اٹھتا دیکھا تو اس کے قدم بے اختیار اس ہجوم کی طرف بڑھنے لگے، مگر اچانک رک گیا۔ دل میں ایک خیال بجلی کی طرح کوند گیا، میرے پاس وہ خط ہے جسے اگر دشمن نے پا لیا تو سلطنت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ کیا معلوم یہ ہجوم کسی سازش کا حصہ ہو اور میں نشانے پر ہوں۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی، ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قیمتی راز سے بھرا وہ خط اس کے سینے سے لگا تھا اور آنکھیں محتاط، مگر واپسی پر ایک اور منظر نے اس کے قدم پھر سے جکڑ لیے۔ ایک اور جگہ لوگوں کا ہجوم، نعرے اور وہی نوجوان جو پھر سے کندھوں پر اٹھایا جا رہا تھا۔ بدر الدین فوراً گھوڑے سے اترا۔ عام لباس میں ہونے کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہیں سکا۔ وہ خاموشی سے مجمع میں داخل ہوا اور ایک شخص سے سوال کیا، یہ نوجوان کون ہے؟ لوگ کیوں اس کی پوجا کر رہے ہیں؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، لگتا ہے تم نئے ہو، ورنہ جانتے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں۔ اس کی ہر بات، ہر پیشن گوئی سچ نکلتی ہے۔ بدر الدین نے شک بھری نگاہ سے کہا، ایسا کیا کہہ دیا اس نے جو تم سب دیوانے ہو رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا، چند دن پہلے اس نے ایک کسان کو خبردار کیا کہ اس کا بیل رات کے وقت باہر مت باندھنا، بھیڑیا آ سکتا ہے۔ کسان نے مذاق اڑایا اور اگلے دن جب بیل کا بچہ
کچھ جسم ملا تب اس نے اس نوجوان کی بات کو سچ جانا۔ پھر ایک تاجر کے قافلے کو اس نے روکا، کہا کہ پہاڑی راستے سے گزرنا خطرناک ہوگا، ایک دن ٹھہر جاؤ ورنہ پہاڑی تودا سب کو نگل جائے گا۔ تاجر نے یقین کیا، قافلہ روکا اور اگلے دن وہی تودا اس مقام پر گرا جہاں سے قافلہ گزرنے والا تھا۔ آج وہ تاجر اور اس کے ساتھی اس نوجوان کو زندہ فرشتہ سمجھتے ہیں، اس لیے آج پھر اسے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ بدر الدین یہ سب سن کر اندر سے لرز گیا، مگر چہرے پر سکون کا نقاب چڑھائے خاموشی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور محل کا رخ کیا۔ جب وہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے پہنچا تو سلطان نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی اور پوچھا، اے زبیر، تمہارے چہرے پر یہ بے چینی، کیا وہ خط دشمن کے ہاتھ لگ گیا؟ زبیر، جو دراصل بدر الدین تھا، نے فوراً ادب سے جواب دیا، سلطان معظم، میں نے محل سے نکلنے سے پہلے اپنا حلیہ بدل لیا تھا، اتنا کہ آپ بھی مجھے نہ پہچان پاتے۔ دشمن کا تو سوال ہی نہیں، خط اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، مگر میرے چہرے کی بے چینی کی وجہ کچھ اور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر کیا وجہ ہے تمہاری بے چینی کی؟ تو وزیر بدر الدین نے آ کر وہ انوکھا انکشاف کیا جس نے سلطان کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک نوجوان ہے جو نہ صرف مستقبل کی پیشن گویاں کر رہا تھا بلکہ اس کی ہر بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی تھی۔ سلطان نے فوراً سپاہی کو بھیجا کہ وہ نوجوان کو پیغام دے کہ بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہو، مگر جب سپاہی اس کے گھر پہنچا تو سینکڑوں لوگ اس نوجوان کے گرد جمع تھے، جیسے کوئی روحانی یا خارق عادت ہستی ہو۔ اگلے دن نوجوان ایک قافلے کی صورت میں دربار پہنچا۔ سلطان اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ اس سے ایسے سوالات پوچھوں گا جن سے اس کی حقیقت کھل جائے گی، مگر نوجوان نے سلام کرتے ہی وہ بات کہی جس نے سلطان کو دنگ کر دیا۔ سلطان معظم، آپ کے اسبل میں ایک گھوڑا ہے، میں اس کے بارے میں ایسی پیشن گوئی کروں گا کہ اگر جھوٹ ثابت ہوئی تو مجھے پھانسی دے دینا۔ سلطان نے چونک کر کہا، کہو۔ تو نوجوان بولا، 2 سال پہلے جنگ کے دوران اس گھوڑے کی ایک ٹانگ پر تیر لگا تھا، زخم اوپر سے بھر گیا مگر اندر سے آج تک باقی ہے۔ سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ بات صرف وہ جانتے تھے اور قریبی حکیم، جس سے تصدیق کے بعد یہی سچ نکلا۔ پھر نوجوان نے دوسری پیشن گوئی کر دی، یہ گھوڑا 2 دن بعد بیمار ہوگا اور تیسرے دن مر جائے گا۔ سلطان غصے میں آ گئے، مگر نوجوان نے کہا، اگر غلط نکلا تو مجھے عبرت بنا دینا۔ 2 دن گزرے، گھوڑا بیمار پڑ گیا اور تیسرے دن صبح مر گیا۔ ایسا گھوڑا جو مکمل نگرانی میں تھا۔ سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اتنے میں وزیر بدر الدین آیا اور کہا، سلطان معظم، آپ نے میدان جنگ میں بڑے بڑے مار کے سر کیے، لیکن ایک نوجوان نے آپ کو لاجواب کر دیا۔ سلطان بولے، یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ اس کی آنکھوں میں طاقت نہیں مگر اس کے الفاظ میں راز چھپا ہے۔ میں اسے یوں ہی نہیں مار سکتا ورنہ رعایا بغاوت کرے گی۔ مجھے اس کا چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب کرنا ہوگا تاکہ سب جان سکیں یہ نوجوان کون ہے اور یہ سب کیسے جانتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جیسے ہی وہ پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، سارا دربار خاموش ہو گیا۔ وزیر بدر الدین حیرت سے سلطان کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ آخر سلطان کے ذہن میں کون سا جال پل رہا ہے۔ سلطان نے فوراً ایک وفادار سپاہی کو بلایا اور کہا، منڈی میں جاؤ، سب سے قیمتی عربی نسل کا اونٹ خریدو، وہ اونٹ جو دیکھنے میں دل مول لے، جس کی چال مغرور شہزادے جیسی ہو اور جس کا رنگ چمکتے سورج کی طرح روشن ہو۔ سپاہی نے تعظیم سے سر جھکایا۔ سلطان نے ایک خاص ہدایت دی، یہ اونٹ شہر کی اس پرانی بستی میں لے جانا جہاں وہ بوڑھا بزرگ رہتا ہے، نام ہے شیخ یوسف بن عبد الملک۔ جا کر اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ سلطان کا حکم ہے، یہ اونٹ تمہاری ملکیت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس اونٹ کو
کہرا اور اسکندریہ کی گلیوں میں گھماؤ اور ہر گلی میں یہ اعلان کرو کہ جو چاہے اس اونٹ کو قریب سے دیکھ سکتا ہے، سوار ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ صرف دن کے وقت۔ یہ سنتے ہی درباری حیران رہ گئے۔ سب کے ذہنوں میں سوال تھا کہ آخر سلطان اونٹ خرید کر ایک بوڑھے کو کیوں دے رہے ہیں، اور وہ بھی قیمتی عربی اونٹ؟ مگر سلطان کی نگاہوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے راز کو بے نقاب کرنے جا رہے ہوں۔ وزیر بدر الدین آہستہ آواز میں کہتا ہے، سلطان معظم، کیا یہ سب ایک چال ہے؟ سلطان ہنستے ہوئے جواب دیتے ہیں، بدر الدین، یہ نوجوان اونٹوں کا دیوانہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خود چل کر ہماری بچھائی ہوئی بساط پر قدم رکھے۔ اب وہ خود آئے گا، اور جیسے ہی وہ اس اونٹ کے قریب جائے گا ہمارا جال بند ہو جائے گا۔ یہ سن کر مشیر نے آہستہ آواز میں عرض کیا، سلطان معظم، اگر گستاخی نہ ہو تو پوچھنا چاہوں گا، آخر آپ کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ سلطان نے نہایت پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلائی اور کہا، بس تم دیکھتے جاؤ، وقت آنے پر سب سامنے آ جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً درباری محافظ کو اشارہ کیا اور حکم دیا، فوراً فلاں سپاہی کو میرے حضور پیش کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر میں وہ سپاہی دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے بڑے اطمینان سے اور منصوبہ بندی سے کہا، تم اسکندریہ کی اس مشہور منڈی میں جاؤ جہاں عربی نسل کے سب سے نایاب اور قیمتی اونٹ فروخت ہوتے ہیں، اور وہاں سے ایک ایسا اونٹ خرید کر لاؤ جو دیکھنے میں ہی لوگوں کو حیرت میں ڈال دے۔ پھر وہ اونٹ کہرا کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں ایک نیک بزرگ کو جا کر دینا، اور ان سے کہنا کہ یہ سلطان کی طرف سے ان کے لیے خاص تحفہ ہے، لیکن یاد رہے سلطان کا حکم ہے کہ وہ بزرگ روزانہ اس اونٹ کو کہرا اور اسکندریہ کی گلیوں میں سیر کرائیں، تاکہ ہر شخص اسے دیکھے، اور اگر اسی دوران کوئی ان سے سوال کرے یا کسی قسم کی کوئی بات کرے تو وہ فوراً سلطان کو اطلاع دی جائے۔ سپاہی کو حکم سمجھ آ چکا تھا، وہ فوراً گیا، قیمتی اونٹ خریدا اور جیسا سلطان نے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ جب بوڑھے بزرگ نے وہ شاندار اونٹ دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں عاجزی کے آنسو نمودار ہوئے۔ اس نے محبت سے اونٹ کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جیسے میرے سلطان نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اگلے دنوں میں یہ اونٹ مصر کی گلیوں میں گھومتا نظر آنے لگا۔ لوگ اسے دیکھ کر رک جاتے، حیران ہوتے، اس کے گرد ہجوم لگ جاتا، کیونکہ ایسا حسین، طاقتور اور نایاب اونٹ انہوں نے شاید کبھی نہ دیکھا تھا۔ کچھ دن گزرے اور اس اونٹ کی شہرت ہر طرف پھیلنے لگی۔ اسی دوران ایک نوجوان جو خود کو پیشون گوئی کرنے والا ہے، غیب کا جاننے والا اور روحانی طاقتوں کا مالک سمجھتا تھا، اس کے کانوں میں بھی اونٹ کی خبر پہنچی۔ وہ شخص بہت مغرور تھا، اس کے ساتھ غلاموں کا ایک قافلہ چلتا، لوگ اس کی باتوں کو اندھا دھن سمجھ سچ مانتے، اور اسے ایک عجیب سا روحانی مرتبہ حاصل ہو چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اسکندریہ کی گلیوں میں کوئی بزرگ ایسا نایاب اونٹ لیے گھوم رہا ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچا۔ اونٹ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، لیکن جب اس نے اونٹ کے مالک کو دیکھا جو کہ ایک کمزور اور سادہ حال بوڑھا بزرگ تھا تو اس کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حقارت سے کہا، بابا جی، تمہاری حالت اور تمہارا اونٹ کوئی میل نہیں کھاتا، سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ اونٹ کہاں سے چرایا ہے؟ بزرگ نے سکون سے جواب دیا، یہ میرا نصیب ہے اور میرے اللہ نے مجھے بہت عطا کیا ہے، تم میری ظاہری حالت مت دیکھو، ہو سکتا ہے میرا نصیب تم سے بھی اچھا ہو۔ نوجوان نے بلند آواز میں کہہ کر لگایا اور کہا، میرا نصیب تم جانتے بھی ہو، لوگ میرے ایک اشارے پر جھک جاتے ہیں، ہزاروں غلام میرے قدموں میں ہیں، میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے نظریں اونٹ پر جماتے ہوئے کہا، سن لو بزرگو، میری ایک پیشین گوئی ہے، تمہارے لیے یہ اونٹ تم سے چھین جائے گا، 2 دن میں چوری ہو جائے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور پھر پچھتاؤ گے۔ بہتر ہے کہ ابھی یہ اونٹ بیچ دو، شہر کے اندرونی منڈی میں ایک تاجر ہے، وہ تمہیں دگنی قیمت دے گا اور اس رقم سے تم ساری زندگی عیش کر سکتے ہو۔ بزرگ نے تحمل سے کہا، مجھے تھوڑا وقت دو سوچنے کے لیے۔ نوجوان مسکرا کر چلتا بنا، لیکن بزرگ فوراً سلطان کو اطلاع دینے روانہ ہو گیا۔ جب پیغام سلطان تک پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر بھیجا، اس نوجوان کو 2 ٹوک جواب دے دو کہ میں یہ اونٹ کسی صورت فروخت نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن وہی نوجوان دوبارہ آیا اور بلند آواز میں پوچھا، بابا جی، سوچ لیا؟ اب بھی وقت ہے،
بزرگ نے بڑی صاف گوئی سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ اونٹ نہ بکے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نوجوان نے آنکھیں تنگ کی اور قدرے غصے سے کہا، میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، تمہارا یہ اونٹ چوری ہونے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا ہر قدم سلطان کی بچھائی ہوئی ایک ایسی چال میں الجھ رہا ہے جہاں سے واپسی اب ممکن نہ ہوگی۔ اب وقت گزرتا رہا، 2 دن آنکھ جھپکنے میں گزر گئے۔ تیسرے دن جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے، آسمان پر سورج کا رنگ سنہرا پڑ چکا تھا، وہی وقت آن پہنچا جو اس نوجوان نے اپنی پیشن گوئی میں بتایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی خبردار ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ انہیں بوڑھے شخص کا دکھ، اس نوجوان کی چالاکی اور اپنی رعایا کا بھولا پن سب ایک ساتھ پریشان کر رہا تھا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب سچ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ انہوں نے اپنے چند قابل اعتماد سپاہیوں کے ساتھ بھیس بدلا، عام شہریوں جیسا لباس پہنا اور رات کی تاریکی میں اس بزرگ کے کچے سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے بزرگ نے سلطان کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کی روشنی چمکنے لگی۔ وہ سلطان کے قدموں میں گر پڑے اور بار بار دعائیں دینے لگے، مگر سلطان نے نرمی سے انہیں اٹھایا اور کہا، بابا جی، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ کو خوف تھا، لیکن اب آپ ہماری مدد کریں۔ آپ سونے کا ناٹک کریں جیسے کہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں، اور ہم اس جھونپڑی کے ارد گرد چھپ کر دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا اونٹ چوری ہوتا ہے۔ بوڑھے نے سارے لایا اور بستر پر لیٹ گیا جیسے نیند کی آغوش میں جا چکا ہو۔ سلطان اور اس کے سپاہی جھاڑیوں میں جا چھپے۔ اندھیری رات، خاموشی تھی، صرف جھینک کی آوازیں اور دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر میں 2 سائے آہستگی سے جھونپڑی کی طرف بڑھنے نظر آئے۔ یہ وہی نوجوان تھے جو بڑی مہارت سے دیوار پھلانگ کر آئے اور آہستہ سے اونٹ کا رسا کاٹنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے رات کی خاموشی سلطان کی گرج در آواز سے ٹوٹ گئی۔ ٹھہرو، حرکت مت کرنا۔ سلطان تلوار لہراتے ہوئے سامنے آئے۔ ان کے سپاہی بھی نکل آئے اور ایک مختصر لیکن شدید جھڑپ ہوئی۔ چوروں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر سلطان کی ضرب سے دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ اگلے دن طلوع آفتاب کے بعد سلطان کے حکم پر اسکندریہ کے میدان میں شہر بھر کے لوگ اکٹھے کیے گئے۔ ہر طرف چہمگویاں تھی، سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر کہا، اے میرے عزیز لوگوں، آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو تمہارے ہوش اڑا دے گی۔ تم سب اس نوجوان کی پیشن گوئیوں سے متاثر تھے، مگر آج کی رات اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سلطان نے ساری بات تفصیل سے بیان کی کہ کس طرح انہوں نے خود بوڑھے کے گھر جا کر جھاڑیوں میں چھپ کر چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اور جب ان سے تفتیش کی گئی تو ان دونوں نے اقرار کیا کہ وہ اسی نوجوان کے آدمی تھے جو خود کو نجومی زہر کرتا تھا۔ وہی ان تمام پیشن گوئیوں کا اصل خالق تھا، اور وہی ان کو بھی پورا کرواتا تھا تاکہ تم اس پر بے ایمان لے آؤ اور وہ تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری دولت اور عقیدت لوٹ سکے۔ سلطان نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کا بیل بھی اسی کے بندے نے مارا تھا، اور قافلے پر گرنے والا پہاڑی تودا بھی اسی کی سازش تھی۔ یہ سب اس نے صرف اپنے جھوٹے تقدس اور شہرت کے لیے کیا تھا۔ یہ سن کر مجمع غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کچھ لوگ چیخنے لگے، کچھ پتھر اٹھا کر اس نوجوان کو مارنے لگے، دوڑ پڑے۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا اور کہا، خاموش رہو، کیونکہ آج عدالت بھی میری ہے اور انصاف بھی میرا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس نوجوان نے جتنی بھی دولت لوگوں کے دھوکہ دے کر حاصل کی ہے وہ سارے غریبوں میں بانٹ دی جائے، اور جن لوگوں کو نقصان پہنچا ان کا حق واپس دلایا جائے۔ پھر ایک بلند آواز میں کہا، ایسے فتنہ پرور، مکار اور فریب کار کو آج اور اسی وقت اسی میدان میں عوام کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ سلطان کے حکم پر نوجوان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں غصہ، آنسو اور سکون سب بیک وقت موجود تھا، اور اس دن پورے شہر میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کی حکمت اور بہادری نے ایک خطرناک فتنہ جڑ سے ختم کر دیا تھا۔